آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتی ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ بھی تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، اس بندے کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ ہم دوستو آج کا یہ عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے یہ آپ کے دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ جو آج کل دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر چلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا یا زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لاعلاج بیماری ہے یا پھر لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ لوگ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، تو آج کا یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، اس سے پڑھنے سے لاعلاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس سے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا دیتی اور کہتی کہ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نواز دے گا۔ جو بندہ بھی اس ببرکت دن، عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کرے اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ آج جو بندہ بھی آج کے دن لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج کو یہ تسبیح پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس کو لازم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازم پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ ہر وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہوں گی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج اس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے ساری خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
آپ چاہیں دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں تو نماز عصر کے بعد، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح کسی صورت کو مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا۔ درود پاک آپ کوئی صحیح پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کی نیت کے لیے، کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سنوارتے ہیں، ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ذہن اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں اپنے دل ازاری، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی بہتان لگائی، یا کوئی ایسا گناہ جس سے رب ناراض ہو گیا ہو۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ ملاحظہ فرمائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کس طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔
اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے، یہ خاص تسبیح ہے۔ آپ نے تیسرا ایک کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، 3 بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے۔ غیب سے معاملات بہتری کی طرف جاننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گی کس طریقے سے اللہ رب العزت ہم نے نماز رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے یا وہاب، یا غنی، یا رزاق۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنی کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہے، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع اور ریز کرنے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنے رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ 3 ناموں کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی ایک بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اور اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی، رحمت و برکت نازل فرما، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔